اب ان آیات میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اس میں لفظ ہے مکر کا، تو اصل مکر کہتے ہیں تدبیر خفیہ طریقے سے کرنا، کسی کو نقصان دینے کے لیے وہ مکر ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں لفظ مکر بھی آیا ہے اور لفظ قید بھی آیا ہے۔ قید کا معنی بھی مکر ہے، جیسے فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اسی طرح سورۃ یوسف علیہ السلام میں بھی یہ دونوں لفظ جو ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں کہ جب امرأۃ العزیز کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر بڑے بڑے گھرانے اور بڑی بڑی خواتین جو ہیں وہ اب میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں کہ یہ دیکھو کیسی عورت ہے امرأۃ العزیز کہ اپنے ایک غلام کو بھی قابو نہیں کر سکی، یہ کیسی ہے، اس کا خریدا ہوا غلام ہے وہ، یہ اس کو بھی قابو نہیں کر سکی۔ اگر اس کے بجائے ہم ہوتے نا پھر دیکھتے کہ ہمارے مکر سے یوسف کیسے بچتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، کہ جب امرأۃ العزیز نے سنا ان کے مکر کے بارے میں، اس نے ایک پروگرام بنا لیا، ایک دعوت کا پروگرام دیا، سب کو بلا لیا، سب کو جمع کیا، کیونکہ آخر ایک بادشاہ مصر کی بیوی تھی، عزیز کی بیوی تھی، اور اس پر گھر گھر میں باتیں ہو رہی تھی کہ غلام کو قابو نہیں کر سکی۔ اس نے انتظام کیا، اور قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ تو یہ میز اور کرسی اور ٹیبل پہ کھانا کھانا یہ تہذیب مصر ہے، یہ کوئی انگریزوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ تو جاہل قوم ہے، اجت قوم ہے انگریز جو ہے ان کا۔ یہ تو اب بھی برگر پکڑ کے سمولی پکڑ کے چلتے چلتے کھاتے رہتے ہیں، یہ کوئی قوم تھوڑی ہے، نہ ان کی کوئی تہذیب ہے۔ کھاتے بھی کھڑے ہو کے، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے۔ یہ تو محض ہماری قومیں جو ہیں مسلمان ان سے مرعوب ہو گئے ہیں، ورنہ جس زمانے میں مصر، جس زمانے میں تہذیب مصر، تہذیب یونان، تہذیب روم جو ہے اپنے اعلیٰ مقامات پہ تھی، یہ تو اس وقت ان بیچاروں کو تو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا کہ غسل کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں بغداد میں اور عراق کی سرزمین میں بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، اور وہ حمام جو ہیں وہ ایک ضرب المثل تھے کہ ان کے اندر کیسے انتظام تھے کہ ان آدمی کو سٹیم سے بھی دھلایا جاتا تھا، پانی کے فوار مار کے بھی، اور اس کے بعد مساج بھی کیے جاتے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ان کو کیا پتہ میز کرسی کا۔ چونکہ ہم نے ان سے سیکھا ہے لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریز کی تہذیب، اس کی تہذیب کوئی نہیں، یہ تو مصر کی تہذیب ہے، اور وہ بھی کافر تھے جن کی یہ تہذیب تھی، یہ بھی کافر ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب میں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ، آپ کی تو تہذیب یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، زمین پہ بیٹھ جاتے، اسی پہ سفرہ بچھا دیا جاتا، اور کبھی حضور نے ایسے مربع بیٹھ کے نہیں کھایا بلکہ اکڑوں ہو کے بیٹھ کے کھاتے تھے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے۔ اور سب غریب، امیر، صحابہ، اصحاب سب کٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک ہی پیالے میں پانی ہوتا تھا، ترتیب سے دائیں طرف سے شروع کرتے سب کو پلاتے تھے، وہی ایک ہی پیالے میں سب پیتے تھے۔
یہ تو آپ کہتے ہیں نا جی کہ بھئی گلاس جو ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوں، بیماری لگ جاتی ہے، ہر چیز ڈسپوزیبل ہو، سرنج بھی ڈسپوزیبل ہو، اور جناب جتنی چیزیں ہیں ٹیشو بھی ڈسپوزیبل، صاف کیا منہ اور پھینک دیا، ایک ہی تولیے یا ایک ہی ٹاول یا ایک ہی رومال کو بار بار استعمال نہ کریں۔ ابھی پتہ نہیں شاید اسی لیے ان کے نزدیک عورت بھی ڈسپوزیبل چیز ہے، ایک رات استعمال کی پھینک دیا، رات گئی بات گئی۔ یہ جو ہے نا جی یہ پرانی تہذیب ہے اور کافروں کی تہذیب ہے، مسلمان کا اس تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں میز ٹوٹ سکتی ہے، کرسی ٹوٹ سکتی ہے، آدمی گر سکتا ہے، زمین پہ کوئی نہیں گرتا، زمین ماں ہے، بچے کو سنبھال لیتی۔ آپ زمین سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے نا، اس لیے مٹی کبھی غداری نہیں کرے۔ تو اب جناب اس نے ان کو بلایا اور میز پہ بٹھایا، کرسیوں پہ بٹھایا، اور پھر آتت کل واحدۃ منہن سکی، سب کے سامنے چھری کانٹے سب کچھ رکھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹرین میں آپ سوار تھے اور آپ کے سامنے والی سیٹ جو ہے اس پر ایک آج کل کے جیسے نوجوان بگڑے ہوئے نوجوان ہیں نا، ہپی ٹائپ نوجوان، وہ بھی بیٹھا تھا۔ تو حضرت کے پاس جو کھانا تھا ٹفن کھولا اور کہا بھی کھا لو۔ اس نے کہا جی میں تو چھری کانٹے کے بغیر نہیں کھاتا۔ اس نے اپنا سامان کھولا، چھری کانٹا نکالا اور کانٹے سے لے لے کے کھانے لگا، اور کہنے لگا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ لباس دیکھیں، آپ کا آدمی خوش ہو جاتا ہے، بڑا صاف ستھرا لباس ہے، برتن صاف ستھرے ہیں، یہ کیا ہاتھوں کو گندا کر کے آپ کھاتے ہیں؟ چھری کانٹا استعمال کیا۔ ابھی وہ بات کہہ رہا تھا، گاڑی کو جو دھچکا لگانا وہ کانٹا اس کے تالو میں لگا، سارا خون و خون ہو گیا۔ اور ہاں بھائی ہم اسی لیے نہیں کھاتے، انگلیوں سے تو تالو زخمی نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھا حضرت مجھے سمجھ آ گئی، مجھے معاف کر دیں، آپ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے تو بد دعا کبھی کی ہی، میں تو دشمن کو بھی بد دعا نہیں کرتا، میں تو اس کی بھی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بڑے لوگ تھے یہ، چلے گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اپنے وقت کی یعنی آیات اللہ تھے، آیات من آیات اللہ تھے، نابغہ روزگار تھے، عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم فقیہ اور عظیم سیاستدان، اتنے بڑے لوگ تھے یہ۔ تو بہرحال قرآن نے بتایا کہ جب وہ سارے بیٹھ گئے، کھانا وانا کھا لیا، اب فروٹ کا وقت آیا، فروٹ چلا، فآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ اچھا بعض علماء نے اس سے ایک اور استدلال بھی کیا ہے جس پہ سینس اب آ رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھی فروٹ کھانا وانا کھا لو بعد میں کھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں، فروٹ پہلے کھانا چاہیے، کھانے کے بعد نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر نے بھی پہلے فروٹ پیش کیا۔ اچھا ہمارے یہاں ایک بری رسم بھی ہے کہ کھانا وانا کھانے کے بعد ہم میٹھا شیٹھا ہو نا جی، کو حلوہ شلوہ بنا ہوا ہو ماشاءاللہ، تو وہ بعد میں کھاتے ہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے میرے مدنی پاک کی کہ کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھاؤ۔ اس لیے آپ عرب میں جائیں نا، جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، پہلے جب سفرہ لگے گا سب سے پہلے کھجور آئے گی۔ میٹھا چیز کھانے سے خدا کی قدرت ہے کہ معدے کے اندر ایک اشتہا پیدا ہوتی ہے کھانا کھانے کی۔ ہمارا تو خیر ہر کام الٹا ہے نا جی، اللہ ہدایت دے دے تو وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ وہ ہمارے بزرگ تھے، عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبدالستار طوسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مناظر تھے شیعہ کے خلاف، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ ریو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو مجھے کہا کرتے تھے اکثر کہ مولوی مکی صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہیں سنایا۔
صحابہ نے پتھر برداشت کیے، انگاروں میں جلنا برداشت کیا، لیکن بلال کا احد 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 نے ہلا کے رکھ دیا پورے مکے کو۔ جب وہ حضرت احد کا نعرہ لگاتا تھا نا بلال، احد احد صمد صمد، کافر جل جاتے۔ اللہ کہتے اترک، چھوڑ دو۔ نے کہا کیا چھوڑ دو؟ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ آخر کون غالب آیا؟ وہ عہد کے ماننے والا غالب آیا۔ قریش کی طاقتیں ختم ہو گئی، قوتیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضور نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہو؟ بلال حاضر۔ فرمایا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ دو کام ہو جائیں، ایک تو حضور نے غلاموں کو اونچا کر دیا کہ کوئی مسلمانوں پہ الزام نہ لگائے غلامی کا، کوئی اسلام کو بدنام نہ کرے کہ ان کے ہاں غلام ہیں، کنیزیں ہیں۔ آج دیکھو ہم نے غلام کو اونچا کر دیا ہے۔ اور دوسرا حضور نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی الزام نہ لگائے گورے کالے کا۔ بلال کالا ہے لیکن کعبے کے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے اسلام کا؟ اب جناب جب وہ عورتیں ساری بیٹھ گئیں اور چھریاں وریاں پکڑ لیں اور فروٹ میں مشغول تھیں، قالت اخرج علیہن، اب بی بی نے، عزیز کی بیوی نے جا کے یوسف علیہ السلام کو دوسرے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اب آئیں، اب آئے رہیں، اب غلام ہیں، انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ قالت اخرج علیہن، آؤ ان کے ساتھ تم بھی ملو۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب ان کی نظر پڑی، اللہ اکبر، دماغ پہ یوسف کا حسن، جمال، اب نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور حضرت یوسف کھڑے ہیں، پہاڑ بن کے کھڑے ہیں، نظر نہیں اٹھاتے۔ تو اب سب نے مل کے کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی شان والا فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو بی بی بول پڑی، قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، اور نے کہا زنانے میں سے یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے بدنام کر رہی ہو، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں گئے وہ تمہارے ناز انداز اور اشارے؟ میں نے اس کو حکم دیا تھا، میری بات اس نے نہیں مانی، لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی نا، میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ ساری آیات میں نے اس لیے پڑھی ہے، ہر ایک بڑی لمبی اس میں علمی باتیں ہیں کہ بھئی اگر ہاتھ کاٹے تھے جمال یوسف کو دیکھ کر تو پھر بشرا ان ھذا الا ملک، ان کو فرشتے سے کیوں تشبیہ دی؟ کبھی خوبصورت آدمی کو فرشتہ تو نہیں کہا جاتا؟ آج تک آپ نے کوئی محاورہ سنا ہے کہ فلاں اتنا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ؟ فرشتے کی تشبیہ ہوتی ہے کہ اتنا پاک باز انسان ہے جیسے فرشتہ، چونکہ فرشتے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بھی معلوم ہوتا ہے فرشتہ ہے، یہ جمال کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹے تھے۔ اچھا اب آگے چلیں اور قرآن کو کھولیں اور پڑھیں۔
بڑا لمبا واقعہ ہے بہرحال کہ اب جب یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ ملا کہ جی آپ آرڈر ہو گیا ہے چلیں، قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ انہوں نے کہا میں جیل سے باہر نہیں جاتا ہوں، سب سے پہلے تحقیق کرو جن عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا اور مکر کیا تھا، بکیدہن، ان کے جو مکر تھا اللہ جانتا ہے، ان ربی بکیدہن علیم۔ تو آپ نے مکر کیسے کہا؟ اگر جمال دے کے ہاتھ کاٹ بیٹھی اس میں کون سے مکر ہے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے نا، یہ ہاتھ کاٹنا مکر تھا۔ جیسے آج کل بھی ماشاءاللہ عاشق اپنی معشوقہ کو خون نکال کے خط لکھتے ہیں نا کہ میں تمہیں خون سے خط لکھ رہا ہوں، انہوں نے بھی انگلیاں کاٹی کہ یوسف اگر آپ نے نظر نہ کی نا ہم بالکل خودکشی کر لیں گے، دیکھو ہم نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ مکر تھا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام اس طرح بھی توجہ نہ کی، پرواہ ہی نہیں کی، کھڑے رہے کہ کاٹ ڈالو، دفاعو ہمیں کیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ عورتوں کے بڑے مکر ہوتے ہیں نا۔ مجھے پرانی بات ہے، ایک اللہ رحمت کرے یاد آ گئی اتفاق سے، حج کا زمانہ تھا، آپ جانتے ہیں حج میں بڑا ہی رش ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے، قدرت کی بات ہے کہ اس درس میں میرا تقریر جو تھی نا وہ عورتوں کے خلاف ہو گئی۔ موضوع آ گیا انسان ہے بس جدھر اللہ نے چلایا چل پڑا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا جناب کہ اتنا رش تھا، مجھے یاد ہے کہ ایسے پیک ہو کے ہم دروازوں سے نکل رہے تھے۔ ایک لڑکی نے مجھے فون کیا اور نے کہا جناب آج آپ نے ہماری بڑی توہین کی ہے، بے عزتی کی ہے، میں نے بھی آپ سے بدلہ لیا ہے، آپ گھر جا رہے ہیں، اب مجھے شرم آ گیا کہ میں آپ کا گھر برباد نہ کروں، میں نے لپسٹک سے آپ کی پشت پہ قمیص پہ لکھ دیا ہے آئی لو یو۔ اب گھر نہ جانا، پہلے اس کو دھو ڈالو ورنہ تمہارا تو گھر خراب ہو گیا۔ بیوی جب دیکھے گی یہ کہاں سے سرخیاں لگا کے آ گیا۔ میں نے کہا بیبی تم نے بڑا اچھا کیا ہے، یہ تو میری برات کی دلیل ہے۔ اور میں نے کہا کیا کیسے؟ میں نے کہا یوسف کا دامن کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی کہ اگر ان کا نہ قمیص ہو قد من دبر، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے پھر یوسف پاک ہے، تم نے سرخی پیچھے سے لگائی ہے، میری پاکی کی علامت ہے، اگر ہمت تھی سامنے آ کے لگا دی چلو میں بھی کوئی فائدہ اٹھاتا ہوں۔ یہ تو میری بیوی دیکھے گی تو اور خوش ہوگی کہ میرا خاوند پاک ہے۔ بہت بڑی شرمندہ ہوئے کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میں نے کہا میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں معاف کیا لیکن ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مکر تھا ہاتھ کاٹنا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم، اللہ ان کے مکر کو جانتے ہیں۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا بات ہے؟ تو بادشاہ کی بیوی کھڑی تھی نا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ، اور نے کہا عزیز مصر سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو برگلایا تھا، میں نے دروازے بند کیے تھے، میں نے ڈورے ڈالے تھے، لیکن یوسف پاک تھا وہ بچ گیا۔ تو یاد رکھیں یہ ساری بحث میں نے کیوں کی ہے، اللہ کرے کوئی لفظ تیرے دل میں بیٹھ جائے کہ قید، مکر، خداع یہ کوئی اچھے لفظ تو نہیں ہے، اور اللہ تو دھوکے سے بھی پاک، مکر سے بھی پاک، قید سے بھی پاک۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، جیسے یہاں ہے یمکرون ویمکر اللہ۔ یاد رکھو کہ اگر ایسے ہم نہیں کہیں گے نعوذ باللہ کہ اللہ مکار ہے یا مکر کرتا ہے، لیکن مکر کے مقابلے پہ مکر ہو جو ان کے مکر کو توڑ ڈالے تو یہ صفت شان ہے، صفت نقصان نہیں ہوتی ہے۔ اس
اس لیے استعمال ہوتا ہے یخادعون اللہ وہو اللہ دھوکہ نہیں دیتے، لیکن ان کے دھوکے کو مٹا ڈالنا جو ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہوگا کہ جا رہے ہوں گے اور روشنی بجھ جائے گی، وہ مومنوں سے کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو نقتبس من نورکم، ہم کوئی روشنی سے کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اب وہ الٹے کے ضرب بینہم، تو اب ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو وہ ہیلے اور بہانے کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ اس لیے ورنہ اس لفظ کا اطلاق اللہ پہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اکیلے استعمال نہیں ہوگا، اکیلے استعمال کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔